میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج اسماء الحسنیٰ میں ہم جن اسماء پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے المحی الممیت۔ یہ دونوں اسماء اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یعنی زندگی عطا فرمانے پر قادر اور موت عطا فرمانے پر قادر۔ یہ ایسی زندگی اور موت نہیں جیسی زندگی اور موت دینے کا گمان نمرود کو تھا کہ کسی کو قید سے رہا کر دیا اور کسی کو پھانسی کا حکم سنا دیا اور سمجھ لیا کہ مارنے اور جلا دینے پر میں بھی قادر ہوں، بلکہ یہ زندگی اور موت کو ایجاد کرنے والی ہستی کے اسماء ہیں، جس نے زندگی کے بعد موت کو اور موت کے بعد زندگی کو لازم کر دیا۔ یہ اس کی صفات ہیں، اس کی لامحدود قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی۔ ارشاد ہوتا ہے، کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت وہ لکھا ہوا ہے۔ 309 برس تک اصحاب کہف سوتے رہے اور جاگنے کے بعد لوگوں پر پوری طرح سے آشکارا ہو کر اصل موت سے ہمکنار ہو گئے۔ یہ سو جانا بھی موت ہی کی ایک قسم تھی جس کی قدرت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل تھی، اور ہے کہ ایک غار میں 7 جوان سوتے رہے اور انہیں نہ پیاس محسوس ہوئی اور نہ بھوک، اور صدیوں بعد جاگے تو کھانے کی طلب ہو گئی، اور یہ بھی یاد رہا کہ کس طرح اور کہاں جا کر غذا کا انتظام کرنا ہے۔ موت سے اٹھنے والا تو حساب کتاب کے لیے اٹھے گا، بھلا یہ کیسی موت تھی کہ 3 صدیوں کے بعد اٹھے تو بازار سے کھانا لانے کا خیال آیا۔ دراصل یہ موت کی وہ قسم تھی صرف انہی کے لیے تھی۔ ہر انسان دن بھر زندہ رہ کر روز مرتا ہے، مگر دوسری صبح اس کی روح اس کے بدن میں واپس بھیج دی جاتی ہے، اور یہی الحی الممیت کی وہ قدرت ہے جہاں انسان کی عقل و خرد اور فہم و ادراک سب ناقص ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فرمایا گیا، کیا انہوں نے منکرین نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں۔ ہم نے زمین کو بچھایا، اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوشنما منظر نباتات اگا دیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، اور مردہ انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اپنی ہر تخلیق کے لیے، انسان ہو یا کوئی اور مخلوق، ادنا ہو یا اعلیٰ، بظاہر کارآمد ہو یا بیکار، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک مکمل اسکیم تیار فرمائی ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت ان سب کو زندگی عطا کی اور اپنی ہستی تک ان کے واپس جانے کا راستہ موت کو مقرر فرما دیا، یعنی فنا سے گزر کر نئی بقا کے ساتھ مالک حقیقی سے ملنا قرار پایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔